گارڈ میں رہے یا وہ کیمپ، میں تو ان صحراؤں میں پھرا ہوں، زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے، ہزاروں سال پرانی زندگی۔ انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے، کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خاوند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے، بس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی ہیں، میں باپ ہوں، میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنا چاہیے، لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھایا۔ ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو، چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے، لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں۔ اور ارے بھائی رہنا تو بس، یہ ہمیں منہ دوتے لگام چڑھاون والی گل ہے۔ تو دوسری آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے، ایک ظاہر ہے، ایک اندر ہے، ایک باہر ایک اندر۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے، عظیم الشان، اور کہیں نہیں یاد۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ آ گیا نا تو جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں چلے جانا ہی بہت بڑی دولت ہے، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں جانا جنت سے بھی بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر چیز بھی ہیوی ویٹ ہی بتائی ہوگی نا، آسان تو نہیں بتائی۔ داڑھی تو آسان ہے، رکھ لو، 2-4 دن لوگ کہیں گے ملا ملا، پھر سارے چپ ہو جائیں، لیکن یہ تو چھری کے نیچے آنے والی سنت بتا رہا ہوں۔ خود میرے نبی نے انداز ہی ایسا اختیار کیا، یا بنی ان استطعت وقال ان قدرت، اس میں پیغام ہے، بیٹا آسان نہیں بتا رہا ہوں، مشکل بتا رہا ہوں، ان استطعت ان قدرت، جان لگے گی یہاں، سوکھا کام نہیں ہے، پگڑی باندھ کے آ گئے 2 منٹ دا کام میں نہیں، سنت ہے۔ میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، سب عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود عظیم الشان کہے وہ کتنی عظیم الشان ہوگی۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے بیٹے ان استطعت، زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی میری یہ سنت، ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا، اس دل میں کسی کی کھوٹ نفرت نہ پیدا کرنا، یہ آئے گی۔ تصبح و تمسی، جھاڑو لینا، صاف کرنا، صبح بھی شام، صبح شام۔ وہ اپنے یہ ہماری مستورات اپنے گھروں کو روزانہ صاف کرتی ہیں، وہ پھر اگلے دن گندے ہوتے ہیں، پھر صاف کرتی ہیں، تو پھر گھر ایک اچھا لگتا ہے۔ اس دل میں لوگوں کے نیگیٹو رویوں کی گندگی آئے گی، نفرت بھی آئے گی، غصہ بھی آئے گا،
بغض بھی آئے گا. میرا نبی نے کہا جھاڑو پکڑ اور دھو اور دھو اور دھو اور دھو. تھک تھک کے جب تو مرے گا نا تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا. ٹورانٹو میں گھر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کتنے پاپڑ بیلے اور قسطیں دیتے دیتے قبروں میں چلے جاتے ہو, قسطیں سر پہ کھڑی ہوتی. تو میرے نبی کے پڑوس میں گھر لینے کے لیے کچھ جذبات کی قربانی ہے. معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو یہاں سے اٹھ کر جس سے لڑے ہو نا اس سے گلے لگ جانا, اس خود ہی جا کے خود ہی چھوٹے بن جانا. جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتا. جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے بڑے بڑے تہجد گزار اس کو نہیں پکڑ سکیں گے, بڑے بڑے عمل والے اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا, سنا دوں کہ ٹائم آپ کا پورا ہوگا ہمارا؟ اچھا, میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک صحابی اندر آئے, ہاتھ میں جوتا, پاؤں میں داڑھی میں پانی وضو کا. اگلے دن آیا, اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی انٹر ہوئے. اگلے دن آیا, اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی 3 دن مسلسل. اس محفل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ صحابہ میں جہاں تک میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے سب سے زیادہ عبادت والے شخص. ان کے لیول کا ایک آدمی نہیں. ساری رات نفل, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. یہ ان کا عام معمول تھا. شادی والی رات, شادی کی رات, شادی ہوئی, بیگم آئی, اتنے فرض نمازاں بھول جاندی ہیں 3 دن پہلے ہی. صبح ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری. تیرا ستیاناس, میں تیری شادی نفلوں واسطے کی تھی. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی. یہ اس مزاج کے نوجوان تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. سارا جو ٹائم کا گراف ہے وہ تو سارا میں نے پر کیا ہوا ہے. رات ساری تہجد ہے, دن کو روزہ ہے, ایک ختم قرآن ہے, تو اس کے پاس 25 گھنٹے ہیں. مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت. ان کے پاس پہنچ گئے, چاچا آپ کے پاس کچھ دن گزارو, ذرا ابا ناراض ہیں. کہا ہاں بیٹا آؤ. ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے, ڈھلی عمر تھی. عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور سوراخ کر کے لیٹ گئے. ہن ویکھو بزرگی کر دیں. اور یہاں آنکھ رکھے 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 وہ تشریف لائے, اللہم بسمک اموت و احیا. او گئے جوں ستے فجر دی اذان تے اٹھ کے بیٹھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ان کو تو کرنٹ لگا کہ اس بندے تا 2 نفل نہیں پڑے تے جنت دی بشارت کتھوں لب گئی. میری ساری رات سجدیاں چ لگ جاندی ہے. وہ پریشان ہو گئے. ان کا اچھا میں کل دیکھوں گا, شاید کل کی رات کچھ دکھائیں. کل کی رات پھر انہیں چادر ایسے کی اور دیکھنا شروع کیا, اور انہیں آ کر اللہم بسمک اموت و احیا سرانے پہ سر رکھا اور او گئے. فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. پھر اور پریشان ہو گئے. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا. تیسری رات کا میں دیکھوں گا. تیسری رات دیکھا تو وہی کام, 2 نفل نہیں پڑے. وہ پھٹ پڑے. کہنے لگے چاچا سچی بتاؤں, میں نے 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی. میری گھر کوئی لڑائی نہیں تھی, میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے. چاچا تو تا ساری رات ستا رہ جانا, تینوں جنت کیویں لب گئی؟ ان کا بیٹا جو تو نے دیکھا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں. اب نہ تو نبی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں, وہ تو حق اور سچ ہے. لہٰذا نہ وہ بات ہضم ہو رہی کہ بھئی بندہ ساری رات ستا پہ ہوئے تو ستیاں جنت لب جاوے, یہ بھی اوکھا جا کم. تو ایسے نا ماٹھے ماٹھے چل پڑے, بے یقینی کی کیفیت. تو انہیں پیچھے سے بولا بھتیجے ادھر آ, اب تمہیں اندر کی راز کی بات بتاتا ہوں. یہاں ہاتھ رکھا, کہنے یہ دل ہے نا, یہ
اس میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ جب کسی کو کوئی دولت نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب ان کا باڈی ری ایکشن دیکھنا، کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، یہ ہے، یہ ہے، ایک دم اچھلے، ہاذا ہوا، یہ ہے، یہ ہے جس نے تمہیں زندہ جنتی بنا دیا، دنیا میں جنتی بنا دیا۔ پھر کہنے لگے پر یہ کرے گا کون؟ اتنی بڑی عبادت والا بندہ کہ یہ کرے گا کون؟ تو بھائی بہنوں، چند عبادات ہیں اور یہ 2-4 اعمال ہیں، میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، زندگی کو راستہ مل جائے۔ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے۔ آپ دور دراز دیس میں ہو، یہاں ماحول نہیں۔ ہمارے اسلامی ملک کا بچہ جتنا بگڑ جائے گا نا، مسلمان رہے گا، مسلمان رہے گا۔ یہاں کے بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں کیونکہ ماحول کا اثر ہے۔ تو تبلیغ ایک ایسا شیلٹر ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی نسل کو بھی بچا سکتے ہیں۔ امت بن کے رہیں۔ فرقہ، شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی وہ آگ نہیں جو میں نے انگلینڈ میں دیکھی یا فرانس میں دیکھی، یہاں بہت امن ہے۔ اسی کو باقی رکھیں، امت بن کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑوں کو معاف کر کے رہیں۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے فوراً صلح کر لینا، اللہ بہت راضی ہوگا۔ اور تبلیغ میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ آپ پرائے دیس میں بیٹھے ہیں، قرآن زندگی سے نکل گیا تو ہم اندھے ہو جائیں گے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں، نبی کی سیرت کے ساتھ جڑیں، صحابہ کی سیرت۔ 3 چیزوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ایک قرآن کے ساتھ، ایک نبی کی سیرت کے ساتھ، اور ایک صحابہ کی زندگی کے ساتھ۔ اس سے ہمیں روشنی ملے گی، لائٹ ملے گی، اور ہمیں چلنا آسان ہوگا۔ یہاں کے ماحول اور اس میں فرق ہے۔ ہماری جماعت تھی چونیا میں، تو ہمیں کہا گیا چودھری حاکم نو بندہ بناؤ تو تاں گل لے۔ چودھری حاکم انسانیت کے نام پر ایک دھبا تھا، دھبا، ایسا آدمی تھا۔ تو ہم اس کو ملے اور لے کر مسجد میں آ گئے۔ وہ 6 فٹ اس کا قد تھا، ایڈا وڈا منہ، ایڈی وڈی موچھ، میں دیکھو چڑی دیا بیٹھا ہے کر کے۔ تو میرے اوپر اس کا روب ہی چھا گیا۔ تو میں نے اس سے تھوڑی بات کی۔ وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی کتنا ہی برا ہو جائے نا، اسلام نہیں چھوڑو۔ جب میری بات سنی نا تو کہنے لگا مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی لب جاوے گی۔ ایک شرک نہیں کیتا، باقی سب کچھ کیتا ہے، معافی لب جاوے گی۔ یہ اس ماحول کا اثر ہے۔ وہ کتنا ہی گندہ ہو جائے گا، وہ اسلام پر ضرور رہے گا۔ یہاں یہ مصیبت ہے کہ شکوک و شبہات انہیں اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پھینک دیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، تبلیغ سے جڑو، قرآن سے جڑو، نبی کی سیرت سے جڑو، صحابہ کی زندگی سے جڑو، امت بن کے رہو، پیار محبت سے رہو، گھروں میں بھی پیار محبت کی فضا سے رہو۔ مشکل زندگی ہے یہاں کی، تو اب لوگوں کی جو ٹینشن ہے ہم سے بہت زیادہ ہے، تو اس میں پھر آدمی خود بخود تھوڑا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈا پانی پیا کرو، باوضو رہا کرو۔ کئی نوجوان کے جو غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بہت آتا ہے، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں غصے کا، باوضو رہو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چونکہ غصہ آگ ہے اور پانی اسے بجھاتا ہے، تو ہمیشہ مستقل باوضو رہنا غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بشارت یہ ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے کہا باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہ، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ
أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله خالق الوجود من العدم، وجاعل النور من الظلم، ومخرج الصبر من الألم، فملقي التوبة على الندم. فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم، سيد ولد آدم، الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم. فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.